لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدر ذی وقار اور معزز سامعین، مجھے آج کے معزز ایوان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس ایما آفری شعر پر اظہار خیال کرنا ہے۔ میرے خاکدہ سے تو نے کیا ہے جہان پیدا، میرے خاکدہ سے تو نے کیا ہے جہان پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ دوستو، شہید کیا ہے؟ عظمت ایمان کی گواہی ہے، جادائے ایمان کا راہی ہے، ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے سر کٹا دینے والا غیور سپاہی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے جو خاک و خون میں لوٹ کر کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ محسن قوم ہے جو لہو کی دھاروں پہ رقص کرتی ہے۔ معرکہ حق و باطل میں اس جذبہ رندانہ کے ساتھ قدم آگے قدم بڑھاتا ہے کہ فتح اسلام تک ان کے قدم واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر جب یہی فرزند اسلام غیرت ایمان کے نام پر کارزار جنگ میں اپنی زندگی کا نذرانہ لٹا دیتا ہے تو آسمان کی رفعت اس کا طواف کرتی ہے، حوران جنت اس کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور رحمت خداوندی اسے اپنے نورانی حصار میں لے لیتی ہے۔ قرآن کریم اسے حیات دوام کی خلعت نور پہنا دیتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دوستو، خدا کی راہ میں جان دینے والا کسی دنیاوی سلے کا تمنائی نہیں ہوتا، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، کشور کشائی اس کا مقصد نہیں ہے، وہ تو اسرار الہی کا امین ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں کفر کے سامنے سینہ تان کر آگے بڑھتے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، زندہ رہے تو غازی، اور اگر رائے حق میں کام آ گئے تو شہید۔ وہ کمزوری، بزدلی اور شکست کے نام سے نہ آشنا ہوتا ہے۔ ایمان اس کا اسلحہ اور جذبہ شہادت اس کی منزل ہوتی ہے۔ وہ تو پہلے ہی قدم پر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جان رضا الہی کے نظر کر دی۔ خدا کریم کا کلام کیا ہی حسین گواہی دے رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا کریم نے مومنوں کی جانوں اور اموال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اسی حقیقت اصلی کو تسلیم کرتے ہوئے علامہ اقبال نے شہادت کی آرزو رکھنے والے مرد مومن سے کہا تھا، خدا کے نام پر مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں، خدا کے نام پر مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں، رہے ایمان میں بڑھنا صداقت اس کو کہتے ہیں۔ جو وقت جنگ آ جائے تو شیر عتاب کی صورت، جو وقت جنگ آ جائے تو شیر عتاب کی صورت، عدو سے جا کے ٹکرانا قیادت اس کو کہتے ہیں۔ دوستو، صلائے شہید بلا شبہ تب و تاب جاویدانہ ہے، جس کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ قرآن کریم کے نورانی متن میں جھانک کر دیکھیے، احادیث مصطفیٰ کے قلزم نور میں غواصی کر کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، ہر جگہ ہر مقام پر شہداء اسلام کی تب و تاب جاویدانہ جلوہ گر نظر آئے گی۔ غزوہ بدر ہو یا احد، خندق کے معرکے، غزوہ حنین کی معرکہ آرائی ہو یا غزوہ تبوک کی الغار ایمانی، جنگ یرموک و قادسیہ ہو یا یورپ اور افریقہ کے میدانوں میں غازیان اسلام کی ہمت مردانہ کے مظاہرے، غردے کے معرکہ کربلا سے لے کر پاک بھارت جنگوں تک یہی حقیقت اپنا وجود منواتی نظر آتی ہے۔ بزرگوں، آج پھر باطل ہمیں للکار رہا ہے، کشمیر کی وادیاں لہو رنگ ہے، بابری مسجد ہم پر نوحہ کنا ہے، ارض فلسطین پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہماری رگوں میں کلمہ طیبہ کا نور رقصہ ہے۔ انشاءاللہ جب بھی کٹھن گھڑی آئی تو ہم ملت ہند اور دنیا اسلام کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں غازیان اسلام کے نام اس
پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو صاحب سیف و سنا کرے، اللہ ان کو صاحب سیف و سنا کرے، جسموں میں روح خالد و طارق روا کرے، دے کر شعور عزیز ارادے جمع کرے، جو جم چکا ہے خون رگوں میں روا کرے، تم کو رہے رسول پر چلنا نصیب ہو، کب سے گرے پڑے ہو سنبھلنا نصیب ہو، وما علینا الا البلاغ۔